سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ مسلمان کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اعظم حرمتکی، اے بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے، والمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن میرا امتی تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ کوئی بیت اللہ کو گالی دے، چشتیاں والے اس کو جلا دیں، اور جو مسلمان کو بازار میں گالیاں پڑ رہی اور کھیتوں میں گالیاں پڑ رہی ہیں تو بیت اللہ سے عظیم انسان بیٹھا ہوا جس کو گالیاں دے رہے ماں بہن کی۔ کوئی شکل نظر نہیں آتی مسلمانوں کے اوپر ہونے کی سوائے توبہ کے۔ اور بھائیو توبہ حکومت نہیں کروا سکتی، ہمیں خود کرنی پڑے گی، ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکموں میں ڈھلنا اور چلنا ہے۔ حکومت دین نہیں لا سکتی، قبول نہیں کروا سکتے جب تک اندر میں روشنی نہ ہو۔ دیکھو یہ لائٹیں جل رہی، پیچھے سے روشنی آ رہی، تار کاٹ دو، اب آپ اس ٹیوب سے کہو جلو تو یہ نہیں جلے گی، اب اسے کہو روشنی دو، یہ نہیں روشنی دے گی، کیوں؟ تار کٹ چکا ہے۔ جب دل کا تار اللہ اس کے رسول سے کٹ جاتا ہے پھر اس دل کو دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت بھی راہ راست پہ نہیں لا سکتی، اور جب اللہ اس کے رسول سے جڑ جاتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ فرعون کے دربار میں ایک عورت تو ویسی کمزور، پھر نوکر ہو جائے تو اور کمزور، پھر باندی ہو تو اور کمزور، عورت ذات کمزور، نوکر اور کمزور، باندی اور کمزور، خرید مسلمان ہو گئی۔ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، مسلمان ہو گئی۔ اور ایمان کی ایک سطح ایسی ہے جہاں جا کر ایمان چھپتا نہیں، کھل کے آتا ہے۔ جیسے پیسہ نہیں چھپتا نا، گھر بدلنے شروع ہو جاتے، گاڑیاں بدلنی شروع ہو جاتی، لباس بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی پیسہ بھی، ایسے ایمان نہیں چھپتا۔ ممکن ہے کوئی بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، ایمان نہیں چھپتا۔ کوئی خوشبو لگا لے تو چھپ سکتی ہے، وہ تو ہوا کے دوش اڑ جاتی ہے۔ ایسے ایمان کی مہک چلتی ہے، اڑتی ہے، لیکن ایمان ہو صحیح۔ تو وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹی، تعس من کفر باللہ، وہ بھی کوئی انسان ہے جو اللہ کا منکر ہو، کہیں اولک رب غیر ابی، میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہاں؟ ربی ورب ابیک اللہ، میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام والا رب، وہ تو بھاگی، اپنے ابا کو بتایا کہ یہ تو تجھ پہ ایمان نہیں لا رہی۔ اچھا بلاؤ، بلایا گیا، کس کو رب مانتی؟ کا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کے رب کو رب مانتی ہوں۔ تو اس نے حکم دیا، کڑا لایا گیا، تیل ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، تیل ایسے ابلنے لگا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، پکڑوا لی گئیں، دودھ پیتا ساتھ چلتا، دو بیٹیاں، کہیں آتا دو بیٹے دو بیٹیاں، بیٹا ہو جو بیٹی جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو اب فرعون نے کہا اب بولو، مجھے رب مانو گی تو زندگی، بچیاں، گھر مبارک، اگر مجھے رب نہیں مانتی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، بول کیا کرنا ہے۔ جب ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو کوئی ہوا اسے بجھا نہیں سکتی، جب وہ بجھ جاتی ہے تو پھر کوئی حکومت، کوئی طاقت اسے جلا نہیں سکتی، خود جلانی پڑتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو میری دو ہیں، اگر میری اور ہوتی میں تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا۔ ہاں، تو انہوں نے بڑی بیٹی کو ٹانگوں سے پکڑا اور ماں کے سامنے جلتے تیل میں اس کے سر کو ایسے ڈال دیا، ہاتھ چھوڑے اور وہ ایسی تیر گئی جیسے مچھلی تیل میں تلی جاتی ہے، چنگاریاں اڑی تیل کی، وہ بیچاری اف بھی نہ کر سکی۔ اتنی بڑی آزمائش ایمان کو گرا نہ سکی، یقین اور بڑھ گیا، لیکن ماں کی ممتا تو نہیں ختم ہو جاتی، تو اس کا کلیجہ اندر سے پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔
پھر انہیں دودھ پیتی بچی کو کھینچا اس کے گود سے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو تیل میں ڈال دیا اور وہ جل گئیں، اور پھر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ پھر اللہ نے پردہ ہٹا دیا، اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہ اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو جب اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ کہا بولو۔ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹیوں کو الگ نہ کرنا، ہماری ہڈیاں کٹھی دفن کر دیں۔ کہا ہاں یہ تیری خواہش پوری کر دی جائے۔ ماں خود ہی کود گئی۔ تینوں کی ہڈیوں کو جھاڑ کے زمین میں دبا دیا گیا۔ 2000 سال گزر گئے اس بات پر، 40 اور گزر گئے، 10 اور گزر گئے۔ اللہ کا رسول بیت المقدس سے چلا معراج کو، میں نے شروع میں آپ کو بتایا، جب آپ معراج کو اٹھے تو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے کہا جبریل جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی بھی باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کا یہ قصہ ہوا، جس جگہ ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا یہ خوشبو وہاں سے اٹھ رہی ہے۔ 2000 سال اس کی خوشبو کو ماند نہیں کرتے، چند منٹ کے بعد پھول کملا جاتا ہے، خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم خوشبو لگاؤ، تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی خوشبو مہکی ہے فرعون کی باندی کی ہڈیوں میں کہ 2050 سال گزرنے کے باوجود اور زمین کے اندر دبے ہوئے ہونے کی ہڈیوں کو جھاڑ کے زمین میں دبا دیا گیا۔ 2000 سال گزر گئے اس بات پر، 40 اور گزر گئے، 10 اور گزر گئے۔ اللہ ہے فرعون کی باندی کی ہڈیوں میں کہ 2050 سال گزرنے کے باوجود اور زمین کے اندر دبے ہوئے ہونے کے باوجود وہ کیا چیز ہے جو اٹھ اٹھ کے آسمانوں کو بھی معطر کر رہی ہے۔ بھائیو ہم بڑے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی طرف کو لوٹیں۔ کہیں جائے پناہ نہ ملے گی سوائے اللہ کے نبی کے راستے میں۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کھڈے ہی کھڈے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے جس پہ چل کے نجات مل سکتی ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کا مبارک طریقہ۔ توبہ کر کے ادھر آؤ۔ تبلیغ اس بات کی محنت ہو رہی ہے، ہم کوئی آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنے کی دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ میں تبلیغی جماعت کے ممبر بن جاتا ہوں۔ آپ کو ممبر بنا کہ ہمیں ملے گا کیا؟ 1 گھنٹہ سے میں بات کر رہا ہوں، اب 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا۔ میں نے صرف وہ محنت ہے جس میں چل کر انسان کی توبہ پکی ہوتی ہے، زندگی کو رخ ملتا ہے کہ توبہ کی پختگی کے لیے ماحول کا چھوڑنا ضروری ہے۔ گھر بیٹھے ادھر کرتا ہے ادھر توڑتا ہے، ادھر کرتا ہے ادھر توڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم ابھی توبہ کریں کہ پتہ نہیں کس صبح کس شام اللہ کا کوڑا برس جائے اور اللہ کی تلوار نیام سے نکل جائے کہ اس بے حیا معاشرے کے لیے زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جیسے مریض آخری ہچکیوں پہ ہوتا ہے، پھر اس کو سانس بنتا ہے، پھر اس کا سانس رکتا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی کہتا اب تو مر رہا ہے۔ اب کسی ڈاکٹر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مر جائے گا، اب تو ان پڑھ بھی کہے گا مر رہا ہے، مر رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرا اللہ سن رہا ہے، یہ معاشرہ آخری ہچکیوں پر ہے اور اسے دوبارہ زندگی ملنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ توبہ کریں۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو یہ نظام ٹوٹنے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، کب تک میں اپنے گھر میں گندگی برداشت کروں گا؟ آپ نے ایک چھلکا پھینکا، میں نے برداشت کر دیا، دوسرا پھینکا، تیسرا پھینکا، ٹوکرا اٹھا کے ڈال دیا، آخری مجھے بھی تو تاؤ آئے گا کہ کیا سمجھا ہوا تو نے؟ گھر کا کوئی وارث نہیں ہے تو ساری گندگی میرے گھر میں پھینک رہے ہو۔ کمزور سے کمزور کو بھی جوش آ جائے گا۔ تو یہ دھرتی تو اللہ کی ہے، کب تک اللہ اس پہ زنا برداشت کرے گا؟ کب تک اس پہ شراب کو برداشت کرے گا؟ کب تک اس پہ سود کی عمارتوں کو اللہ برداشت کرے گا؟ کب تک اس پر اللہ جھوٹ اور بددیانتی کو برداشت کرے گا؟ کب تک اللہ اس دھرتی پر راگ اور رنگ کی اور رقص و موسیقی کی اللہ تعالیٰ محفلوں کو برداشت کرے گا؟ یہ دھرتی خود پکار رہی، مولا تو مجھے کب اجازت دے گا کہ میں پھٹ جاؤں؟
تو مجھے کب کہے گا کہ میں پھٹ کر ان بے حیاؤں کو اندر لے جاؤں؟ یہ ہوا اللہ کی ہے، ہاں اسے اللہ نے صاف کرنا ہے، اس آنگن کو اللہ نے صاف کرنا ہے۔ اگر توبہ ہو گئی تو خود ہی صفائی ہو گئی، اگر توبہ نہیں ہوئی تو پھر اللہ خود اپنے امر کے ساتھ اس زمین کو دھوئے گا، ایسے گندگی سے اسے صاف کرے گا، اثر نو باد بہار چلے گی۔ اس سے میرے بھائیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں توبہ کرو اللہ کے واسطے اور لوٹو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اس میں تبلیغ جماعت میں شرکت کا کوئی سوال نہیں ہے، تبلیغ میں وہ محنت ہو رہی ہے کہ جس سے لوٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک گانے والا ہے مشہور جنید جمشید، ساری دنیا میں اس کے گیت چالو ہوئے، شیبر اعظم میں اس کے گیت سننے والے موجود، آج بھی موجود۔ 4 مہینے تبلیغ میں لگائے، آج داڑھی رکھ کے پگڑی رکھ کے توبہ کر کے وہ کراچی گیا بیٹھا ہے۔ گھر بیٹھے توبہ نہیں ہوئی، باہر نکلا، کتنی بڑی قربانی کی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا ٹیکسی والوں نے 50 لاکھ روپے کی پیشکش کی ہے کہ 3 گانے گا کے دے دو 50 لاکھ روپے لے لو۔ میں کہا بس ختم، اب یہ جام ٹوٹ چکا ہے، اب یہ دوبارہ نہیں جڑے گا، ان راہوں کو چھوڑ دیا، ان پہ چلا نہیں جائے گا، پاؤں کٹ سکتے ہیں، جا نہیں سکتا۔ جب گانے والے توبہ کر رہے ہیں تو سننے والے بھی توبہ کر لیں۔ اور اس نے مجھے فون کیا باقاعدہ جب وہ نکلا، کمل صاحب میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے آج کے بعد میں گانے والا نہیں رہا، آج کے بعد میں حضور کا امتی بن چکا ہوں۔ بتاؤ بھائیو کیسی کیسے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے، اتنے لاکھوں کی پیشکش، مگر نہیں بس ختم۔ اس لیے بھائیو ہم یہ تو سب سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آؤ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ان کی پرواز اوپر کی طرف ہے، ہمیں بھی اڑا کے اوپر لے جائیں گے۔ ہم نے کن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا؟ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جو گاڑی کھڈے میں جا رہی ہے اس پر بھی کوئی سوار ہوگا، جس گاڑی کا ڈرائیور بھی اندھا ہو اس پر بھی کوئی سوار ہوگا۔ تو ہم کن کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جو اندھے، جن کی پرواز نہیں ہے، ان کا نشیب ہے، وہ تو خود ڈھلوان میں جا رہے ہیں۔ تو ان سے ہاتھ چھڑا لو بھائیو، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ ایک بددعا کر کہنے لگا اے محمد، بڑے غصے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری تین باتیں تیری بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیں گے اور تیرا طریقہ لے لیں گے۔ بھلا کبھی کوئی اپنے باپ دادے کے طریقے بھی چھوڑتا ہے؟ اور تو کہتا ہے یہ ایران، یہ روم، یہ سب فتح ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی، تو کہتا ہے ہم اتنی بڑی سپر پاور کو فتح کر لیں گے۔ اور تو یہ کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے۔ کبھی آیا کوئی قبر سے اٹھ کے بتانے کے لیے؟ آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، دونوں باتیں تو دیکھ لے گا، میں تو نہیں ہوں گا پر تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ ایران بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا۔ اور پھر باقی رہی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تو قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری بات پھر میں تجھے یاد دلاؤں گا۔